اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 5۔ مقام ذو حسن پر قافلہ صبر و رضا کا قیام۔ اس مقام پر حسین بن علی نے حر کی فوج پر حجت تمام کی اور کوفیوں کے خطوط پیش کیے، لیکن حر نے کسی بھی خط سے لا علمی کا اظہار کیا اور مصر رہا کہ وہ آپ علیہ السلام کو ابن زیاد کے سامنے پیش کر کے رہے گا، مگر حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا مگر شاید تمہاری موت تمہیں اس کی مہلت نہ دے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دے دیا، مگر اس دوران آپ کچھ دیر کے لیے خود رکے رہے جب تک مخدرات عصمت و طہارت سوار نہیں ہوئیں۔ پھر آپ بھی ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ جب آپ نے چلنے کی کوشش کی تو حر کی قیادت میں فوجیوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ روکا اور آپ کی پیش قدمی میں حائل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حسین علیہ السلام حر سے بولے تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا اگر عربوں میں آپ کے علاوہ کوئی اور میری ماں کا نام لے لیتا، چاہے وہ کوئی بھی ہوتا، تو میں بھی اس سے کہتا کہ تمہاری ماں بھی تمہارے غم میں بیٹھے، لیکن اللہ کی قسم میں آپ کی ماں کا ذکر انتہائی احترام و عزت کے بغیر نہیں لے سکتا۔ تو حسین علیہ السلام بولے تم کیا چاہتے ہو؟ تو حر نے جواب دیا میں آپ علیہ السلام کو امیر ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ بس یہ سن کر حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر ایسی بات ہے تو میں تمہاری اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ تو حر نے کہا واللہ میں بھی آپ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ راوی بیان کرتا ہے اس جملے کی 3 یا اس سے زائد بار حسین علیہ السلام اور حر میں تکرار ہوئی۔ جب یہ بحث و مباحثہ بڑھا تو حر نے کہا مجھے آپ سے جنگ کا حکم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ حکم ہے کہ آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دیا جائے، لہٰذا اگر آپ نہیں چاہتے کہ ابن زیاد کے پاس جائیں تو ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ ہی مدینہ کی طرف جاتا ہو، جب تک ابن زیاد کو میں خط کے ذریعے سے آگاہ نہیں کرتا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، یا آپ ابن زیاد یا یزید کو خط لکھیں۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کو ایسا جواب دیں کہ میں عافیت سے رہوں اور آپ کے متعلق آزمائش سے بچ جاؤں، یا اصلاح احوال کی کوئی راہ نکل آئے۔ آپ اسی حل کو اختیار کیجئے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کو بائیں جانب کا اشارہ کیا جو عذیب الحجانات اور قادسیہ کی طرف نکلتا تھا۔ پس حسین علیہ السلام اس راستے پر اپنے اس اصحاب و اہل بیت کے ہمراہ چلے اور حر کا لشکر بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ مقام البیضہ کے پاس پہنچے۔ یہاں آپ نے اپنے اصحاب اور اصحاب حر سے خطاب فرمایا۔ الطبری بحوالہ ابو مخلف عقبہ بن ابی عزیزاز کی زبانی روایت کرتے ہیں کہ یہاں حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا ایھا الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرے، اللہ سے کیے گئے پیمان کو توڑ ڈالے اور اللہ کے بندوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے برخلاف سلوک کرے اور ظلم و جور سے کام لے اور کوئی اسے قول و فعل سے اس کام سے نہ روکے،
پس اللہ پر یہ لازم ہے کہ ایسے شخص کو وہاں داخل کرے جہاں اللہ اس ظالم کو داخل کرے گا۔ جہنم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یاد رکھو اس گروہ نے شیطان کی اطاعت خود پر لازم کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت سے دستبردار ہوئے ہیں۔ انہوں نے فساد کو ہوا دی ہے اور اللہ کے قوانین کو معطل کیا اور مال خدا پر قبضہ کر لیا۔ اللہ کے حلال کو حرام اور اس کے حرام کو حلال کر دیا ہے۔ میں غیروں سے زیادہ اس امر کا زیادہ حقدار ہوں۔ مجھ تک تمہارے خطوط پہنچے اور تمہارے قاصد آئے جنہوں نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تم مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے اور میری بیعت نہ توڑو گے۔ بلا شبہ اگر تم میری بیعت کو پورا کرتے ہو تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے اور میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ تمہارے لیے میری اتباع میں ایک مثال موجود ہے، لیکن اگر تم میری بیعت اپنی گردنوں سے اتار دیتے ہو اور عہد شکنی کے مرتکب ہوتے ہو تو مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی۔ تم سے یہی توقع ہے کیونکہ تم نے ایسا ہی میرے والد بزرگوار اور بھائی حسن مجتبی اور میرے چچا مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہے۔ پس جو بیعت شکنی کرتا ہے وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ تم نے اپنے مقدر تاریک کر دیے ہیں۔ وہ شخص جو تم پر اعتبار کرے وہ خود کو فریب دیتا ہے۔ میری فکر نہ کرو، ان قریب اللہ عز و جل مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ سامعین کرام، مقام ذو حسن پر خامس آل ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ دنیا اپنی پیٹھ دکھا چکی ہے اور لوگ بیعت شکنی کر چکے ہیں تو آپ نے یہاں سے کوچ کرنے سے قبل ایک ایسا بلیغ اور انقلابی خطبہ دیا تھا جس میں حرم رسول اللہ اور اصحاب باوفا پر واضح ہو گیا کہ زینت دوش نبی حسین ابن علی کا اب آگے کا کیا ارادہ ہے۔ عقبہ بن ابی العزار راوی ہیں کہ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، اے میرے ہمراہیو، حالات تم بخوبی دیکھ رہے ہو کہ کس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ بے شک دنیا اپنا رخ ہم سے پھیر چکی ہے اور زمانہ ہم سے روٹھ گیا ہے۔ ہم سے دنیا کی راحتوں اور آسانیوں نے منہ پھیر لیا ہے، بس اب ہمارے پاس راحت دنیا میں سے اتنا ہی رہ گیا ہے گویا پانی کے ایک گھونٹ کے برابر، یا اس چارے کی بمقدار جو کسی چوپائے کے چرنے کے لیے کافی ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ بس جب ایسے حالات ہوں تو مومن کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات میں رغبت دکھلائے۔ بلا شبہ میں موت کو شہادت کے سوا پسند نہیں کروں گا اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا ذلت تصور کرتا ہوں۔ سامعین کرام، راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر زہیر ابن کین کھڑے ہوئے اور اصحاب سے کہا کہ تم بولتے ہو یا میں بولوں؟ سب نے کہا آپ ہی ہماری طرف سے بیان کریں۔ پس زہیر نے حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا یابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی بات سنی، اللہ آپ کے امر کی اصلاح کرے۔ اللہ کی قسم اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہوتی اور ہم اس میں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہوتے تب بھی ہم اپنی جانیں آپ کی مدد اور نصرت اور یاوری میں ضرور قربان کرتے اور اس دنیا کی زندگی کو ترک کر دیتے۔
یہاں امام حسین علیہ السلام نے زہیر اور اصحاب کے حق میں دعائے خیر کی۔ پھر حسین علیہ السلام کے باوفا ساتھی نافع بن حلال کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کی قسم ہمیں اپنے رب سے ملاقات میں کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی، ہماری اس سے جنگ ہوگی جس سے آپ کی جنگ ہے، اور ہماری اس سے صلح ہے جس سے آپ کی صلح ہوگی۔ پھر قاری کوفہ جناب بریر بن خزیر کھڑے ہوئے اور کہا، اے فرزند رسول، اللہ کی قسم یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں اور ہمارے اعضاء و جوارے آپ کی نصرت میں قطع ہوں، پھر ہم قیامت کو آپ کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں اور وہ ہمیں شفیع بنے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حر بن یزید ریاحی مسلسل حسین علیہ السلام کو سمجھا رہے تھے کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں، لیکن حسین نے حر سے فرمایا، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ پھر ایک شعر ارشاد کیا جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک میں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے اور موت میں جوان مردوں کے لیے کوئی آر نہیں ہے جب وہ حق کے ساتھ ہوں اور صالحین کے اقتدار میں ہوں۔ بس اگر میں زندہ بچ گیا تو مجھے اپنی زندگی پر ندامت نہیں ہوگی، اور اگر میں مارا گیا تو میرے قاتلوں کو ذلت و رسوائی نصیب ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر حر آپ سے کچھ دور کھڑا ہوا اور فاصلہ رکھ کر حسین علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ یہ قافلہ صبر و رضا مقام عذیب الحجانات پر پہنچا۔ اس منزل پر بھی عبرت کے کئی ایک واقعات پیش آئے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔